میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ تو بھائیو، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر، تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ومدمن خمر، اور روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے، یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے۔ اگر یہ چھوڑ دے سب معاف۔ ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ، میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دو، سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائیو، یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید۔ آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ وہ نامراد قید ہو جاؤں۔ تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاؤں ہی نہیں دیتا۔ جمعے جاواں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا، آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے۔ ہم نے کہنے لگا، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی، ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا۔ میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز۔ جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں۔ عید؟ نہیں کدی نہیں۔ آج پہلی نماز تھوڑے پیچھے پڑھی۔
शैतान जब कैद होता है तो जंजीरें खुल जाती हैं, तो नमाजी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो घटते हैं ना, तो शैतान की वजह से नहीं, अपनी आदत और सुस्ती की वजह से। पहले 2-3 दिन बड़ा जोश होता है, फिर उसके बाद घटते घटते अद्धे को फिर निकल जाते हैं, अद्धे रह जाते हैं। तो तरावी में पहले पूरी मस्जिद भरेगी, फिर एक सफ जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। तो भाइयों, ये रमजान आ रहा है, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज 5 वक्त सारा साल फर्ज है, लेकिन रोजे की बरकत से क्या होता है, शैतान कैद हो जाता है, तो वो सारे भागे भागे आ रहे होते हैं। अल्लाह से मांग लो इस रमजान में कि या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज न छूटे। रमजान में बहुत से लोग रिश्वत लेना छोड़ देते हैं कि नहीं जी हुण रमजान शरीफ आ गया। तो रमजान शरीफ भी तो आया है, लेकिन असल में शैतान कैद हुआ है, तो अब कह रहे नहीं हुण रिश्वत नहीं लेनी, महीने बाद लवांगे। डंडी मारने वाला कहता नहीं सही तोलना है, फिर रमजान तो बाद कट्ठी कसर कर लवांगे। वो क्या वजह है पीछे? एक तो रमजान की बरकत है, और एक शैतान का कैद होना है, और एक जन्नत के दरवाजों का खुल जाना, दोज़ख के दरवाजों का बंद होना, अल्लाह के अर्श का पहले आसमान पे मुस्तकिल डेरा डाल देना, और फिर ऐलान करना है कोई बख्शिश आने वाला है, कोई माफी मांगने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई जन्नत मांगने वाला है, कोई दुनिया मांगने वाला, आओ मांगो। और एक फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वाले शाबाश आगे बढ़ा। और दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस आ जा, बस कर और वापस आ जा। रमजान का मतलब है जल जाना, रमजान के लफ्ज का मतलब है जल जाना। जलने का मतलब क्यों है इसमें कि रमजान में अल्लाह सारे गुनाहों से अपने बंदों को पाक कर देता है और उनके गुनाहों को जला देता है, जिससे वो पाक होकर जो सोना आग में जल के खालिस होके बाहर आता है, रोजा रखने वाला भूख की आग में जल के खालिस होके बाहर आ जाता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमाता है। तो मेरे अजीज और रमजान शरीफ आ रहा है, अपने दिल को कीनत से साफ करो, बुग़्ज़ से साफ करो, नफरत से साफ करो। किसी से लड़े हुए हो, अल्लाह के वास्ते सुलह कर लो, ये लड़ने की जगह नहीं है। मोहब्बत करके जाओ तो अल्लाह बड़े ऊंचे आली दर्जात नसीब फरमाएगा। और अल्लाह ताला मौका दे तो रमजान में एक 3 दिन तबलीग में अल्लाह के रास्ते में जरूर लगा लेना। तो सारे भाई नियत करते हो?